نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظیم۔ عرش اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد موجود فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر شے سے وسیع ہے، تو انہیں بخش دے جو توبہ کرے اور تیرے راستے کی پیروی کرے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، اور انہیں اور ان کے باپ اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے بھی جو نیک ہوں ان کو ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، بے شک تو ہی عزت والا حکمت والا ہے، اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے، اور جسے تو نے اس دن گناہوں کی شامت سے بچا لیا بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بیان کیا۔ اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلی آیات میں گزشتہ کل بھی آپ نے سماعت کیا تھا کہ کفار اور مشرکین ایمان والوں سے بہت زیادہ نفرت اور دشمنی رکھتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا، اگر یہ مشرکین آپ پر ایمان لانے والے، آپ کی پیروی کرنے والوں کو نقصان پہنچانے میں لگے رہتے ہیں تو محبوب آپ ان کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ مخلوق کے بہترین افراد آپ کی پیروی کرنے والوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور وہ کیسے فائدہ پہنچا رہے ہیں وہ 3 آیات میں اللہ نے بتایا کہ فرمایا عرش اٹھانے والے، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے، اور فرمایا اس کے ارد گرد موجود فرشتے کہ جو افضل مخلوق ہیں وہ سب سے پہلے وہ ایمان والوں سے انتہائی محبت و الفت رکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، دیکھیں ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ فرمایا وہ عرش اٹھانے والے فرشتے ایمان والوں سے انتہائی محبت اور الفت رکھتے ہیں، اور فرمایا ان کی بھلائی چاہنے میں مشغول رہتے ہیں، اور فرمایا یہ عرش اٹھانے والے فرشتے جو بارگاہ الہی میں انہیں خاص ایک قرب ہے اور شرف اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ملا ہوا ہے، اور فرمایا عرش کے ارد گرد فرشتے جو اللہ کے عرش کا طواف کر رہے ہیں اور یہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ فرشتے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی تصدیق کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یہ مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اور اللہ کی بارگاہ میں کیسے دعا کرتے ہیں؟ اب دیکھیے یہ فرشتے مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں اور بخشش مانگ رہے ہیں، اور اس طرح عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر شے سے وسیع ہے، تو انہیں بخش دے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ اب دیکھیے جو توبہ کر رہا ہے اس کے لیے فرشتے کہہ رہے ہیں مالک اسے بخش دے جو توبہ کرے اور تیرے دین اسلام کے راستے کی پیروی کریں، مالک انہیں دوزخ سے بچا لے۔ اور فرمایا کہ اے ہمارے رب، انہیں ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل فرما کہ جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ساتھ صرف انہیں نہیں بلکہ دنیا میں اگر فرمایا ان کے باپ دادا، ان کی بیویاں، ان کی اولاد
ان میں سے بھی جو نیک ہوں مالک انہیں بھی ان باغات میں داخل فرما، اور بے شک تو ہی عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور پھر ایک اور دعا فرشتے کرتے ہیں، وہ بھی کیا خوبصورت دعا، وہ کہتے ہیں مالک انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے، کیونکہ گناہ انسان کو کہاں لے ڈوبے گا۔ فرشتے کہہ رہے ہیں مالک انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے اور گناہوں کا عذاب ان سے دور کر دے، اور جسے تو نے قیامت کے دن گناہوں کی شامت سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، اور جس کو عذاب سے بچا لیا گیا قیامت کے دن فرمایا اسے بہت بڑی کامیابی مل گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو عرش اٹھانے والے فرشتوں کا ذکر کیا گیا تو سن لیجئے کہ فرشتوں کی تعداد 4 ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کی تعداد میں اضافہ کر کے انہیں 8 کر دے گا، جیسے کہ یہ بھی قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ 29ویں پارے کی سورہ حاقہ میں اللہ نے فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ اس دن 8 فرشتے تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اور ایک قول یہ بھی علماء نے لکھا مفسرین نے کہ اس وقت بھی وہی 8 فرشتے اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں کہ جو قیامت کے دن اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور وہ 8 فرشتے جو ہیں ان میں سے 4 کی تسبیح بھی سن لیجئے، کیا میرے آقا نے سب کچھ ہمیں بتا دیا کہ دیکھو وہ کیسے وہ اللہ کی کیسی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سنیے وہ 4 فرشتے جو اللہ کی عرش کی وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرش اٹھانے والے فرشتے 8 ہیں، جن میں سے 4 کی تسبیح یہ ہے، کیا پیاری تسبیح ہے، سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک، بہت پیاری تسبیح، اے اللہ تو پاک ہے اور تیری ہی حمد ہے، اپنے علم کے بعد اپنے حلم پر تو ہی حمد کا مستحق ہے۔ اور 4 فرشتے جو ہیں ان کی تسبیح یہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک، اے اللہ تو پاک ہے اور تیری ہی حمد ہے، اپنی قدرت کے بعد اپنے عفو پر تو ہی حمد کا مستحق ہے، یعنی معافی دینے میں تو ہی حمد کا مستحق ہے۔ یہ 3 آیات میں 9 مسئلے معلوم ہوئے، وہ 9 مسئلے بھی سن لیجئے وہ کون سے۔ ان 3 آیات میں اگر غور کریں گے علماء کہتے ہیں 9 مسئلے اس سے نکلتے ہیں۔ نمبر 1 سنیے، ایمان ایک بہت بڑا شرف اور فضیلت والا ہے۔ ایمان جو ہے یہ بہت فضیلت اللہ رب العالمین نے اسے عطا فرمائی، اور یہ ایک بہت بڑا شرف ہے جسے مل گیا۔ یہ فرشتوں جیسی عظیم مخلوق کے لیے بھی باعث شرف ہے، کیونکہ فرشتے بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کی کتابوں پر۔ تو فرمایا کہ فرشتوں جیسی عظیم مخلوق کے لیے بھی باعث شرف ہے، جیسے پیچھے آپ نے ابھی سماعت کیا کہ وہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر، کہ وہ رب العالمین ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ ایمان دیکھیے کتنی بڑی نعمت۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہو۔ نمبر 2، مومن بڑی عزت والا ہے کہ اللہ کے مقرب فرشتوں کی زبان سے اللہ کی حمد کے ساتھ ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے، یعنی مومنوں کا بھی ذکر اللہ کی بارگاہ میں وہ عرش اٹھانے والے فرشتے کر رہے ہیں اور دعائیں بھی ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیے ایمان والوں کے لیے، کافروں کے لیے کچھ بھی نہیں، ایمان والوں کے لیے اللہ کے یہاں بھی دعائیں ہو رہی ہیں۔ نمبر 3، فرشتوں کی شفاعت برحق ہے، وہ مومنوں کے لیے آج بھی دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے وہ دعائیں مغفرت کیا ہے، یہ شفاعت ہے۔ نمبر 4، مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ وہ فرشتوں کا ذکر خیر سے کیا کریں اور فرشتوں کے لیے بھی دعائیں خیر کیا کریں، کیونکہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ نمبر 5، مسلمانوں کے لیے غائبانہ اور کسی غرض کے بغیر، مسلمانوں کے لیے غائبانہ
اور کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی دعا کرتا ہے مسلمانوں کے لیے تو یہ فرشتوں کی سنت ہے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ یہ بھی اس آیت کریمہ سے پتہ چلا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں اگر ہمیں پتہ چل جائے، اس نے نہیں بھی کہا وہ پریشان ہے، وہ کسی بھی مصیبت میں ہے، بندہ اس کے لیے دل سے دعا کرے، ایسے مانگے جیسے اپنے لیے مانگ رہا ہے، تو یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ نمبر 6، مقدس مقامات پر جا کر اللہ کی حمد کرنے کے ساتھ مسلمان بھائیوں کے لیے دعا مانگنا یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ اب دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں تم دعا مانگ لو، کہیں پہ بھی مانگ لو، کیا ضرورت ہے مزارات پہ جانے کی؟ تو ایسے لوگوں کو چاہیے، جیسے ان لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کہ اب دیکھیے کہ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ وہ اللہ کے عرش کے پاس دعا مانگ رہے ہیں، تو اسی لیے اگر کوئی حاجی ہو تو وہ خانہ کعبہ میں اگر چاہے اور سنہری چالیوں پر جب جائے تو وہ تمام مسلمانوں کے لیے دل سے دعا کیا کرے۔ یہ بھی ہمیں اس سے سیکھنے کو ملا۔ تو اب دیکھیے مقدس مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ فرشتوں کے اس عمل سے بھی پتہ چلا۔ نمبر 7، دعا کرنے کا ادب بھی اس میں سکھایا گیا ان 3 آیات میں، کہ دعا ڈائریکٹ نہیں بلکہ اللہ کی حمد کرے اور پھر دعا مانگے، تو یہ فرشتوں کی سنت ہے جو اس آیت ان 3 آیات میں ہمیں پتہ چلا۔ نمبر 8، توبہ کرنے والے شخص کی برکت۔ اب دیکھیے آپ نے پیچھے سنا کہ فرشتوں نے کیا دعا مانگی کہ مالک کہ جو تیری بارگاہ میں توبہ کرے اور دین اسلام کے راستے کی پیروی کرے تو مالک تو انہیں بخش دے، اور جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو تو انہیں بھی جنت کے باغوں میں داخل کر، اور ان کے باپ دادا بیویوں اولاد میں سے جو نیک ہو۔ تو یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ توبہ کرنے والے شخص کی برکت اس کے والدین کو بھی پہنچتی ہے، بیوی بچوں کو بھی پہنچتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں بھی جنت کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مومن جنت میں داخل ہوگا تب پوچھے گا میرا باپ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، میری ماں کہاں ہے؟ میرے بچے کہاں ہیں؟ میری بیوی کہاں ہے؟ اسے بتایا جائے گا انہوں نے تیری طرح نیک اعمال نہیں کیے اس لیے وہ یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو وہ جنتی جواب میں کہے گا میں اپنے لیے اور ان کے لیے بھی نیک اعمال کیا کرتا تھا۔ اب دیکھیے یہ توبہ اپنے لیے بھی اپنے گھر والوں کے لیے بھی، تو وہ جنتی جنت میں کہے گا۔ تو حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں پھر کہا جائے گا کہ جس کے لیے اس نے پوچھا تھا ان سب کو بھی جنت میں داخل کر دو۔ سبحان اللہ۔ آخری بات فرمایا حقیقی اور اصل کامیابی یہ ہے کہ قیامت کے دن بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے اور اسے جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے۔ جسے بچا لیا گیا اسے بہت بڑی کامیابی مل گئی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی جنت عطا فرمائے، جہنم سے پناہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، بعمل باخلاق باحیا با کردار بنا دے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی، تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما، جنت الفردوس عطا فرما۔ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، تمام مسلمانوں کو جنت عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے، ہمارے اندر جتنی خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، بدعمالیاں ہیں، اللہ تو اپنے فضل سے دور کر دے، اللہ دور کر دے، ہمیں نمازوں میں خشوع و خضوع دے دے، سجدوں کی لذتیں دے دے، ایمان کی حلاوت دے دے، نیکی کی روح دے دے، عبادت کی روح عطا کر دے۔ اے مالک، اے کریم، اے پروردگار، جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ محمد ابراہیم صاحب کو، حمیدہ بانو کو، حسن رضا کو، مصطفیٰ رضا کو، جتنے ہمارے بیوی بچوں میں، گھر والوں میں، بہن بھائیوں میں، اعزاء و اقارب میں، پروردگار عالم میرے حضور کی امت میں جو جو بیمار ہیں سب کو شفا دے دے۔ یا اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔